بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہماری اس سیریل میں لیجنڈ مسلمان ہم دلہ بھٹی یا دلے کی بار کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بات کرتے ہیں ہم صوبائی اسمبلی کے الیکشن 1951 کی۔ مقامی طور پر سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کا یہ سلسلہ جاری تھا۔ 1951 میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات منعقد ہوئے۔ صوبائی سطح پر مسلم لیگ کا ایک دھڑا الگ ہو کر جناح عوامی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر جمع ہو گیا تھا اور ان انتخابات میں کود پڑا تھا۔ ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو پنڈی بھٹیاں کے حلقہ سے، جس میں جلال پور اور رسول پور کے علاقے بھی شامل تھے، غلام حسین بھٹی نے مسلم لیگ کے ٹکٹ کے لیے درخواست دی۔ وہ تحریک پاکستان کے دنوں میں مسلم لیگ کے سرگرمیوں میں بڑے پیش رہے تھے وہ، اور ان کے چودھری محمد حسین چٹھا اور کرنل عابد حسین کے ساتھ بھی گہرے مراسم تھے۔ چنانچہ مسلم لیگ کی طرف سے ان کا امیدوار ہونا یقینی تھا۔ اس وجہ سے مقامی لیگی کارکنوں نے ان کی انتخابی مہم بھی شروع کر دی تھی، لیکن اچانک مظفر خان قزلباش صلاح الدین چٹھا کے ہمراہ پنڈی بھٹیاں آئے اور سابق یونسٹ دوست محمد بھٹی، جنہوں نے 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ کی سخت مخالفت کی تھی، سے ملاقات کی اور ان سے مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کروا کر لیگ کا ٹکٹ انہیں دے دیا گیا۔ قزلباش اور دوست محمد بھٹی شیعہ ہونے کے باعث قریبی تعلقات رکھتے تھے اور قزلباش بھی اپنے حامیوں کی تعداد بڑھا کر اپنی وزارت پکی کروانا چاہتے تھے، اور یہ تبدیلی اتنی اچانک اور حیرت انگیز تھی کہ لیگی کارکن بددل ہو گئے۔ اب تک وہ انہی جاگیرداروں اور پاکستان مخالفوں کا مقابلہ کرتے آئے تھے، اس لیے اب وہ ان کا ساتھ دینے پر قطعی طور پر تیار نہ تھے۔ چنانچہ ان کارکنوں نے، جن کے پاس مقامی سطح پر انجمن اصلاح مسلمین کا سماجی اور سیاسی پلیٹ فارم موجود تھا، علاقے کے ایک زمیندار محمد نواز بخشی کو اپنا امیدوار بنا لیا۔ جماعت اسلامی بھی اس حلقے میں زور آزمائی کے لیے تیار تھی۔ اس نے چودھری محمد اسلم کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا۔ ان کی انتخابی مہم کے سلسلے میں مولانا مودودی بذات خود پنڈی بھٹیاں تشریف لائے تھے اور اندرون غلہ منڈی میں جلسے سے خطاب کیا۔ جناح عوامی لیگ کی طرف سے غلام محمد موزہ چندراکا کو امیدوار نامزد کیا گیا اور موزہ منشا کے فتح محمد آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں اترے۔ ہر امیدوار نے اپنے انتخابی مہم پر پرزور طریقے سے چلائی، مگر کامیابی مسلم لیگی امیدوار میاں دوست محمد بھٹی کو حاصل ہوئی۔ انہوں نے 11,154 ووٹ حاصل کیے، جبکہ انجمن اصلاح مسلمین کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار محمد نواز بخشی نے 10,946 ووٹ لیے۔ جماعت اسلامی کے امیدوار چودھری محمد اسلم کو صرف 491، جناح مسلم لیگ کے امیدوار غلام محمد کو 931 اور آزاد امیدوار فتح محمد کو 534 ووٹ ملے تھے۔ اس حلقے میں کل 48,575 ووٹرز تھے اور 55% کی تناسبت سے 26,984 ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تھا۔ نتائج کو دیکھا جائے تو باغی لیگیوں کے امیدواروں نے صرف 108 ووٹوں سے شکست کھائی تھی، اور اگر جماعت اسلامی کے امیدوار ان کے حق میں دستبردار ہو جاتے تو دوست محمد بھٹی کی کامیابی کے امکانات ختم ہو جاتے۔ تحصیل حفیظ آباد کے دیگر 2 حلقوں سے فضل حسین اور جناح عوامی لیگ کے امیدوار سیف اللہ تارڑ نے کامیابی حاصل کی تھی۔ فضل حسین نے 8,843 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ ان کے مد مقابل مسلم لیگی امیدوار علی بہادر اوان 3,562 ووٹ لے سکے تھے۔ دوسرے حلقے سے سیف اللہ تارڑ کو 11,539 ووٹ ملے تھے اور ان کے مد مقابل مسلم لیگی امیدوار راج محمد تارڑ کو 8,184 ووٹ حاصل ہوئے تھے۔ دراصل ان دونوں حلقوں میں ممتاز احمد خان دولتانہ نے مسلم لیگ کے امیدواروں راج محمد تارڑ
اور علی بہادر اعوان کی بجائے ان کے مخالفوں کی حمایت کی تھی، کیونکہ یہ دونوں لیگی امیدوار دولتانہ کے مخالف ممدوٹ گروپ سے تعلق رکھتے تھے۔ یوں ان لیگی امیدواروں کو دولتانہ ممدوٹ کشمکش کی بھینٹ چڑھانا پڑا۔ اس انتخاب کے کچھ سال بعد مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو یکجا کر کے ون یونٹ تشکیل دے دیا گیا اور پورے مغربی پاکستان کی ایک اسمبلی کی تشکیل کی گئی۔ طریقہ کار کے مطابق گوجرانوالہ سے 7 صوبائی ارکان کا انتخاب میاں منظور حسین، ظفر اللہ خان، نوابزادہ سجاد علی خان، چودھری نبی احمد، ظفر حسین، اقبال چیمہ، فضل حسین حافظ آباد سے، سیف اللہ تارڑ کوڑ تارڑ اور دوست محمد بھٹی پنڈی بھٹیا کو بطور ووٹر کرنا تھا۔ چنانچہ چناؤ ہوا تو حافظ آباد سے سیف اللہ تارڑ اور میاں دوست محمد خان بھٹی مغربی پاکستان اسمبلی کے ممبر منتخب ہونے میں کامیاب ہوئے۔ سن 1951 کے صوبائی الیکشن کے تقریباً 1 سال بعد ہی پنجاب میں تاریخ ختم نبوت شروع ہو گئی تھی۔ اس سلسلے میں جگہ جگہ ہنگامے توڑ پھوڑ ہوئی۔ اس دوران پنڈی بھٹیا میں مجلس سے ختم نبوت قائم ہو گئی، جس کے پہلے صدر حافظ ممتاز احمد تھانوی اور سیکرٹری شیخ محمد حسین ودہاون منتخب ہوئے۔ بعد ازاں مجلس کے زیر اہتمام نومبر 1952 میں روزنامہ زمیندار کے ایڈیٹر مولانا اختر علی خان کی زیر صدارت ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے اور وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان کو وزارت سے نکالنے کی قراردادیں منظور کی گئی۔ پھر جلسے، جلوس اور گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ گرفتار ہونے والوں میں شیخ محمد حسین ودہاون، غلام محمد مسن، شیخ حیات محمد بھپروا، سید علی حسین شاہ، غلام رسول کامریڈ، میاں نبی بخش، سائی محمد اسماعیل ڈیرا، محمد حسین مسن، بابو نذر محمد اور ڈاکٹر محمد عبداللہ شامل تھے۔ میاں دوست محمد بھٹی MLA نے استغاثہ کا ساتھ دیا اور قاضی محمد اسماعیل نے انسپیکٹر چونگی کو استغاثہ کا گواہ بنایا، جو بھٹیوں کے زیر اثر تھا۔ کچھ روز بعد رانا آفتاب احمد مجسٹریٹ گوجرانوالہ نے اسیروں کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ بعد ازاں ان کو الزامات سے بری کر دیے گئے لیکن اس دوران کہ جب یہ کارکن جیل میں بند تھے، قصبے کے نوجوانوں کو بلا جواز گرفتار کر کے ان سے تھانے کی دیوار چنوائی گئی، یعنی بیگار لی گئی۔ اس پر شہر میں بڑا رد عمل پیدا ہوا اور احتجاج کیا گیا، جس پر ان بے گناہ لوگوں کو رہائی نصیب ہوئی۔ 1951 کے صوبائی الیکشن کے بعد بھٹی ذیلدار خاندان اور شہری محاذ کے درمیان دوسرا بڑا سیاسی معرکہ 1954 کے بلدیاتی انتخابات کے موقع پر ہوا تھا۔ شہری محاذ میں انجمن اصلاح مسلمین، ترقی پسندوں کا گروپ اور ذیلدار بھٹیوں کے مخالف بھٹی شامل تھے۔ اس دوران ترقی پسندوں نے بیرون غلہ منڈی میں انتخابی جلسہ میں بھی منعقد کرایا، جس کی صدارت فضل رائی لودھرا نے کی اور آزاد پارٹی کے لیڈر مار اختر نے خطاب کیا۔ جلسہ میں سدھو مراسی نے ووٹ کے حوالے سے ایک نظم پڑھی اور اس وقت چونکہ ذیلدار خاندان برسر اقتدار تھا، اس لیے اس نے الیکشن جیتنے کے لیے ہر طرح کا جائز اور ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ اس کے باوجود انہیں شہری محاذ کے مقابلے میں زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1946 کے بعد یہ ان کی دوسری بڑی شکست تھی۔ شہری محاذ نے میونسپلٹی کی کل 9 نشستوں میں سے 7 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی تھی۔ بھٹیوں کی طرف سے صرف میاں حق نواز اور میاں دوست محمد کامیاب ہو سکے، جبکہ شہری محاذ کے کامیاب ممبران میں شیخ محمد شفیع، میاں نظر حسین بھٹی، ڈاکٹر محمد عبداللہ، شیخ عبدالعزیز مہاجر، چودھری محمد حسین اسماعیل، غلام محمد مسن اور شیخ محمد حیات شامل تھے۔ شہری محاذ کی طرف سے ڈاکٹر محمد عبداللہ نے میاں جہانگیر خان بھٹی کو شکست دی تھی۔ اس وقت شیخ محمد حیات کو میونسپلٹی کا پریزیڈنٹ منتخب کر لیا گیا تھا، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد اندرونی جوڑ توڑ کے باعث انہیں مستعفی ہی ہونا پڑا اور ان کی جگہ شہری محاذ کی طرف سے ہی نظر حسین بھٹی
چیئرمین بن گئے، جبکہ شیخ محمد حیات وائس چیئرمین کے عہدے پر فائز ہو گئے تھے۔ تو دوستو ہم یہیں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط جو ہے وہ ہم میونسپل الیکشن 1953 سے 1960 کے اس میں بیان کریں گے۔ تو دوستو اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔